بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو نا جو قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکال دیتے ہو اپنوں میں سے ایک جماعت کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ کہتے ہیں کہ یہ تخرجون کے فاعل یا اس کے مفعول یا فاعل اور مفعول دونوں سے حال ہے، نہیں بلکہ آگے وَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں آیت کا، پھر آیت کو دیکھیں۔ پھر تم وہی ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو، وَتُخْرِجُونَ، اور نکالتے ہو تم میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم مدد دیتے ہو ان کے خلاف گناہ کے ساتھ اور گناہ اور ظلم سے، ان کے خلاف کیا کرتے ہو؟ مدد کرتے ہو۔ تظاہرون ویسے غالبانہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تظاہرون، یہ تخرجون، جو تخرجون میں فاعل کیا تھا؟ کیا؟ واو جمع، یہ اس واو جمع سے حال ہے، تم نکالتے ہو اپنی جماعت کو ان کے گھروں سے، اس حال میں کہ تم ساتھ کیا کرتے ہو؟ مدد کرتے ہو گناہ میں اور ظلم میں، ان کے خلاف ظلم اور گناہ میں تعاون کرتے ہو، مدد کرتے ہو۔ تو یہ بتایا کہ یہ تخرجون کی واو ضمیر سے یہ جملہ، یہ اگلی آیت کا جملہ کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے۔ تخرجون میں واو ضمیر ذل حال ہے، اور تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان یہ حال ہے۔ تظاہرون یہ کس سے مشتق ہے؟ تظاہر یا تظاہر، تظاہرن، تظاہر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے آپس میں تعاون کرنا، باہمی تعاون کرنا۔ مطلب کیوں یہ معنی کیا آپس میں تعاون کرنا؟ یہ باب کون سا ہے؟ باب تفاعل۔ کون سا باب ہے؟ باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے اشتراک۔ باب تفاعل کے مصادر جی، تقابل، ان کا کیا معنی؟ ایک دوسرے کے سامنے آنا۔ اسی طرح اور تفاخر، باہم فخر کرنا، مطلب ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ تو یہ باب مفاعلہ اور باب تفاعل کا خاصہ کیا ہے؟ مشارکت، کہ دو بندوں کا آپس میں شریک ہونا کسی کام میں۔ معاتبۃ، ایک دوسرے کو پر غصہ کرنا۔ مقاتلۃ، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ تظاہر سے، تظاہرون کس سے مشتق ہے؟ تظاہر سے، جس کا معنی ہے باہم تعاون کرنا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ اصل میں یہ تظاہرون تھا، اصل میں کیا تھا؟ ایک تا کو تخفیفاً حذف کر دیا، ایک تا کو تخفیفاً، یہ صرف میں آیا نا کہیں؟ کہاں پہ پڑھا؟ سبق نمبر 40 نکالیں، باب تفاعل، تفاعل کے قانون 39 سے 40 سبق میں ہیں، پہنچے وہاں پہ؟ اس کے آخر میں دیکھیں، جب باب تفاعل اور تفاعل کے شروع میں دو، جی جب دو تائیں آ جائیں تو ایک تا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ آیا کوئی نہیں اس میں؟ جب باب تفاعل اور تفاعل کے شروع میں جب دو تائیں اکٹھی آ جائیں تو وہاں ایک تا کو حذف کر رہے تھے۔ جیسے یہ دیکھیں، تظاہر یتظاہر، گردان پڑے مضارع کی، یتظاہر، یتظاہران، یتظاہرون، تتظاہر۔ اب یہ مخاطب میں دو تائیں آ رہی ہیں، تتظاہر، تتظاہران، اس میں ایک تا کو حذف کر کے اس کو تظاہر پڑھنا جائز ہے۔ تتظاہرون سے تظاہرون، تو یہ جو فرمایا تظاہرون اصل میں کیا تھا؟ تتظاہرون۔ تو باب تفاعل کے شروع میں دو تائیں آ جائیں تو ایک تا کو حذف کرنا، جیسے قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، ہاں جی، مضاف کے قوانین میں آئیے، تنزل الملائکۃ والروح اصل میں کیا تھا؟ تنزل یا تنزل، واحد مؤنث غائب کیا آئے گا؟ یا تنزل، یا تنزلان، یا تنزلون، تتنزل، تو ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر بھی تتظاہرون تھا تو ایک تا کو تخفیفاً حذف کر دیا۔ بعض نے اس کو باب تفاعل پڑھا ہے، وہ اس کو اصل میں انہوں نے اس کو کیا پڑھا؟ تتظاہرون، تظاہرون اصل میں ان کے نزدیک کیا تھا؟ یا بلکہ اس کو اگر باب تفاعل پڑھیں، تظاہرون کو کیا پڑھیں گے؟ تظاہرون، کیا پڑھیں گے؟ ظاہرہ سے باب تفاعل بنائے نا، تظاہر یا تظاہر، یا تظاہر سے مضارع گردان کریں، یا تظاہر، یا تظاہران، یا تظاہرون، جہاں مذکر مخاطب کا کسی کا کیا آئے گا؟ تتظاہرون۔
انہوں نے اس کو باب تفاعل سے پڑھا تتظاہرون، جب تتظاہرون تھا اس میں بھی ایک تا کو حذف کر دیا تو کیا بنا تظاہرون. تو بعض نے تظاہرون باب تفاعل پڑھا ہے، اصل میں یہ تتظاہرون تھا. قانون سمجھ آ گیا؟ صرف کے کس صفحے پر ہے؟ مضاف کے قوانین کے آخری صفحے پہ، اس کا 136 پر ہے. آگے دیکھیں، آیت کو دیکھیں، پھر آیت دیکھیں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کو فدیہ دیتے ہو. اصل میں تھا یأتونکم اسارا تفادونہم، تو یہ جب ان شرطیہ آ گیا تو دونوں فعلوں پر داخل ہوا تو ان کے نون اعرابی کو گرا دیا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے پاس آئیں تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر اخراجہم، نکالنا ان کا. حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر کیا اخراجہم ان کا. تو ہوا کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ ہوا ضمیر کا مرجع یہاں پہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہوا کی بات کر رہے ہیں. وہ حرام کیا گیا تم پر، وہ کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں امام بیضاوی نے 3 احتمال ذکر فرمائے. احتمال مطلب حامل یحمل کا معنی ہوتا ہے کوئی اٹھانا، تو احتمال کا مطلب جو معنی یہاں مراد لیا گیا ہے، تو 3 معنی انہوں نے کہا کہ یہاں مراد ہو سکتے ہیں. یا تو یہ ضمیر شان ہے جس کا پیچھے کوئی مرجع نہیں ہے. ضمیر شان اور ضمیر کس آپ نے پڑھا نا ہمیں؟ کلام کی ابتدا میں کوئی ضمیر آ جائے جس کا پیچھے کوئی مرجع موجود نہ ہو، تو اسے بعد والا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. اگر مذکر والی ضمیر ہو، اگر مؤنث کی ہو تو اسے ضمیر قصہ بولتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، کلام ہی قل سے شروع ہو رہا ہے، ہوا کا پیچھے کوئی مرجع موجود نہیں ہے تو اس کو ضمیر شان کہا. ایسے یہاں پر بھی بعض نے کہا کہ یہ کیا ہے، ضمیر شان ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر مبہم ہے، اس کا پیچھے کوئی مرجع نہیں ہے. اور اگلی آیت جو ہے نا وہ اس کی وضاحت کریے. کیا وہ حرام کیا گیا تھا ان پر، کیا تھا وہ اخراجہم، اس ہوا ضمیر کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ اخراجہم، یہ نکالنا ان پر حرام کیا گیا تھا. یا اس کا مرجع تخرجون کا مصدر ہے، پیچھے آیا نا کہ تم نکالتے تھے تم ایک جماعت کو. تخرجون کا مصدر کیا ہے؟ اخراجہ یخرجو اخراجن، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر. وہ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تخرجون کے اندر جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ اخراجن. فعل میں مصدر کا معنی ہوتا ہے کوئی نہیں. فعل میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہے، کون سی؟ فعل کا جب بھی معنی کریں تو 3 چیزوں کا ترجمہ کرنا ضروری ہوتا ہے. کس چیز کا؟ 100 دفعہ بتا چکا ہوں. مصدری معنی، مصدر میں فعل میں مصدر کا معنی ہوتا ہے نسبت الی الزمان اور نسبت الی الفاعل، زمانے کی طرف نسبت اور بولو نا فاعل کی طرف نسبت. اور پہلی چیز کیا ہے؟ اخراج. تخرجون کا معنی کیا ہے؟ تم نکالتے ہو. نکالنے والا معنی کہاں سے لیا؟ اس کے مصدر سے. مصدر کیا تھا؟ اخراج. تو فعل کے اندر مصدری معنی موجود ہے نا، مصدر موجود ہے تو ہوا ضمیر کا مرجع وہ مصدر ہے جو تخرجون سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ حرام کیا گیا تم پر کیا؟ وہ نکالنا. وہ نکالنا کہاں پر آیا پیچھے؟ نکالنا اخراج کہاں پر آیا ہے؟ تخرجون کے ضمن میں، کیونکہ تخرجون فعل کس سے بنتا ہے؟ فعل کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے. تو مصدر کا معنی اس میں موجود ہے، تو تخرجون سے جو اخراج سمجھ آ رہا ہے وہ ہوا ضمیر کا مرجع. یا اس کا مرجع تخرجون کا مصدر ہے. اس صورت میں تخرجون کا مصدر کون سا ہے؟ اخراج. تو وہ جو اس کا مرجع ہے نا وہ ہوا ضمیر کی لوٹ رہی ہے، تخرجون کے اندر جو اخراج سمجھ آ رہا ہے اس کی وضاحت آگے اگلا اخراجہم کر رہا ہے. اخراجہم کیا بن رہا ہے؟ یا تو اس ہوا ضمیر سے یا تو بدل بن رہا ہے یا عطف بیان بن رہا ہے. بدل کس لیے ہوتا ہے؟ ما قبل کا کی وضاحت کرنے کے لیے ہوتا ہے جو کلام میں مقصود ہوتا ہے. عطف بیان کس لیے ہوتا ہے؟ تعارف کے لیے ہوتا ہے. عطف بیان تعارف کے لیے ہوتا ہے، وضاحت کے لیے ہوتا ہے. اور ہوا ضمیر جو یہ جو مبدل میں جو ہوتا ہے نا معطوف علیہ، عطف بیان سے پہلے جو ہوتا ہے ہوا ضمیر یہاں پہ معطوف علیہ بنے گی اور اخراجہم کیا بنے گا؟ عطف بیان. یا ہوا ضمیر مبدل منہ بنے گی اور اخراجہم اس کا کیا بنے گا؟ بدل. آخری بات کیا تھی بلا؟ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ تخرجون کا مصدر جو ہے اخراج جو اسے سمجھ آ رہا ہے وہ اس کا
مرجع ہے، اور اس کی ہوا ضمیر کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ اخراجہم، جو کہ اس ہوا ضمیر سے یا تو بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ بدل عطف بیان کی تعریف نام میں دیکھ لیجیے گا۔ تفادوہم، تفادو یہ مفادات سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے فدیہ ادا کرنا، اور ابن عامر وغیرہ نے اس کو تفدوہم پڑھا ہے۔ تفادو باب کیسے چلتا ہے اس کا؟ فادا یفادی مفاداتن، اصل میں تھا فادایا یفادیو مفادایتن، بولے نا باب، فادایا، فادایا پہ یا متحرک ما کو مفتوح اس میں کیا بن گیا؟ فادا یفادی، یا کے حرکت کو حذف کر دیا تو یفادی، مفادایتن سے یا متحرک ما کو مفتوح اس بدلہ کیا بن گیا؟ مفاداتن، فادا مفاداتن، فادا یفادی، یہ یفادی یفادون، تفادون کس سے مشتق ہے؟ مفادات مصدر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے باب مفعلہ، اس کا معنی بھی ایک دوسرے کا فدیہ ادا کرنا۔ امام ابن عامر نے اس کو تفدوہم بھی پڑھا ہے۔ تفادوہم کو کیا پڑھا ہے؟ تفادو کون سا باب ہے؟ فادا یفادی مفاداتن کون سا باب ہے؟ باب مفعلہ، کون سا باب ہے؟ انہوں نے اس کو تفدوہم پڑھا ہے، تو انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ باب افعال اس کو پڑھا ہے افدا یفدی، یفدی سے گردان کریں، یفدی یفدیان، یفدون تفدی تفدیان، یفدین مخاطب کسی کے کیا آئیں گے؟ تفدی تفدیان تفدون، انہوں نے اس کو آگے ضمیر ملائیں گے تو تفدوہم انہوں نے اس کو پڑھا ہے۔ یہ جو تفسیر ہے نا، تفسیر میں قراءات بھی بیان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ 7، میں نے بیان کیا تھا کہ عربوں کے 7 لہجے ہیں جنہیں 7 قراءات کہا جاتا ہے، قراءات متواترہ، جن میں عرب قرآن مجید پڑھتے تھے مختلف لہجوں میں، کیونکہ قرآن عربی زبان میں قریش کی زبان میں نازل ہوا، قریش میں ہی یہ 7 لہجے تھے، مختلف انداز سے ان سے پڑھنے کے، تو ان میں وہ جو 7 لہجے ہیں ان کو 7 قرآن نے آگے روایت کیا ہے، جس کو قراءات سبع جنہیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ وہ جو قراءات سبع ہے، 7 قاریوں سے روایت ہیں، ان کے آگے 2 شاگرد ہیں جنہوں نے ان کی قراءات کو آگے روایت کیا ہے، اس لیے ان قراء کے نام بتاتے ہیں یہاں پہ۔ ہم جو قراءت پڑھتے ہیں، ہم امام عاصم کوفی کی قراءت پڑھتے ہیں۔ کون؟ امام عاصم کوفہ کے رہنے والے تھے، ان کے شاگرد ہیں امام حفص۔ امام حفص نے اپنے استاد امام عاصم سے جو قراءت کی روایت کی ہے ہم وہ پڑھتے ہیں، یا تو امام حفص کی قراءت اسے کہتے ہیں یا امام عاصم کی۔ ان کے علاوہ جو قراءت ہوگی وہ یہاں بیان کریں گے کہ امام ابن عامر نے اسی لفظ کو کیسے پڑھا ہے؟ تفادونہم کو کیا پڑھا ہے؟ تفادوہم کو کیا پڑھا ہے؟ تفدوہم، باب افعال سے انہوں نے اس کو پڑھا ہے۔